وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، میرے رب کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جیتے جی پھر ہمیں یہ مبارک رات نصیب کی ہے۔ اور سبحان اللہ، جس طرف دنیا میں نظر دوڑا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہر طرف میرے آقا کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اگر میں صرف کراچی کی بات کروں تو کراچی بھر میں 25 مقامات پر بڑے بڑے اجتماعات، میدان میں، ہالز میں، ساری رات کے لیے یہ اجتماعات جاری ہیں۔ میں خود تیسرے ابھی اجتماع میں آیا ہوں۔ پہلے میں فیضان مدینہ گیا، حالانکہ میں شروع میں فیضان مدینہ گیا، اسی وقت فیضان مدینہ آلموسٹ فل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کورنگی نمبر 3.5 میں وہ اجتماع، وہ گراؤنڈ جہاں 3 دن کا اجتماع دعوت اسلامی کا ہوتا ہے، میں ابھی وہاں سے بیان کر کے آ رہا ہوں۔ ہزاروں کا مجمع الحمدللہ وہاں موجود ہے۔ اور اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور یہاں سے فارغ ہو کے انشاءاللہ کلفٹن میں چودھری خلیق الزماں روڈ پر جو گراؤنڈ ہے وہاں اجتماع جاری ہے۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا کے چاہنے والے آج ساری رات اللہ اور رسول کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ مولا، یہ سب تیرے حبیب کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مرادوں کو پورا کر دے۔ اے کریم، کوئی بھی آج کی رات خالی نہ جائے۔ تیرے محبوب کے عاشق تیرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی ساری مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اب پیارے اسلامی بھائیو، درود پاک ایک وہ وظیفہ ہے جو اس رات میں، اگلے دنوں میں، بلکہ سچی بات ہے زندگی بھر ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ درود وہ وظیفہ ہے جو ہمیں نبی پاک سے قریب کرتا ہے۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو ہمیں بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے دور کرتا ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو دیدار مصطفیٰ چاہیے، علماء کہتے ہیں کثرت سے درود پاک پڑھے، آج بھی اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ جس نے مدینے جانا ہے اس کو بھی چاہیے وہ کثرت سے درود پاک پڑھے کہ درود پاک کی برکت سے حاضری مدینہ بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے کہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ولادت مصطفیٰ کی سہانی رات ہے۔ ہاں، آج کی رات کے آخری لمحات میں دنیا کو مسیحا ملا۔ اس رات کے آخری لمحات میں نور چمکا جس نے زمانے کو روشن کر دیا۔ آج کی رات یتیموں کو آسرا ملا، بے سہاروں کو سہارا عطا ہو گیا، بھولے بھٹکے ہوئوں کو ہادی و رہنما مل گیا۔ تقریباً 1500 سال پرانی ایک رات ہے، اور وہ رات منظر کیا تھا کہ ستارے زمین کی طرف مائل ہو رہے تھے، فرشتوں کی بارات زمین پر اتر رہی تھی، آسمان و زمین میں خوشیاں ہی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ کعبہ سلامی کو جھک گیا تھا۔ فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑ رہے تھے۔ مشرق و مغرب کہ جانور جو ہیں ایک دوسرے کو مبارک بادیاں پیش کر رہے تھے۔ ہاں، شیطان اس رات چلا چلا کر رو رہا تھا۔ کیسر و کسرا یعنی اس زمانے کی بڑی سپر پاورز کے محلات میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ ہاں، آج ہی وہ رات ہے جس کے صدقے اندھیرے دور ہو گئے، نور ہی نور دنیا میں پھیل گیا، رحمت چھا گئی، بگڑیاں بن گئیں، رب کا فضل عظیم ہو گیا، اور دو جہاں کے تاجدار، مکے مدینے کے سردار جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنے کمال میں کیا، اپنے کلام میں کیا کمال کی بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ ہم تو فرش پہ رہنے والے ہیں نا۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے
کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، خوشی میں سب کی کھلی ہے باچھیں، رچی ہے شادی مچی ہے دھومیں، چرند ادھر کھل کھلا رہے ہیں، پرند ادھر چہچہا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان، نہ کیوں کریں جان و مال قربان۔ لوگ کہتے ہیں دلیل دو، کیوں خوشی مناتے ہو؟ اللہ اکبر، علماء موجود ہیں، شرح بخاری میں یہ تفصیل موجود ہے کہ ابو لہب یہ نبی پاک کا بڑا سخت دشمن تھا۔ یہ وہ ابو لہب ہے جس کی مذمت میں قرآن پاک کی سورت نازل ہوئی، مگر اس کے مرنے کے بعد اس کے کسی رشتہ دار نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ ابو لہب کہتا ہے مرنے کے بعد بہت سزا میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے ایک انگلی میری ایسی ہے جس سے مجھے کچھ راحت ملتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ پیر ہی کا دن تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، میری لونڈی سویبہ نے آ کر مجھے یہ خبر سنائی کہ اے ابو لہب تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، مجھے خوشخبری ملی، میں نے اشارہ کیا اور اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ علماء کہتے ہیں لونڈی مال تھا، مال کو خرچ کیا ابو لہب نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر یہ خرچ کیا تھا، محمد الرسول اللہ سمجھ کر نہیں، اپنے بھتیجے کی خوشی منائی، مگر صرف اس خوشی منانے پر خرچ کرنے پر ابو لہب کو عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، کچھ فائدہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب سے ایسا سخت کافر وہ خوشی منائے اس کو بھی اس سے فیض ملے، تو جو محمد بن عبداللہ سمجھ کے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ کے اپنا آقا و مولا جان کر خوشی کے اندر اپنا مال خرچ کرے، خوشیاں منائے، تو اس کی قبر نور علی نور کیوں نہ ہو جائے گی۔ غور سے یہ شعر سنیں، وہ کہتے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان، نہ کیوں کرے جان و مال قربان، نہ کیوں کرے جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ سچ بتا لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان انڈیا والے میلاد مناتے ہیں، یہ 2-4 ملکوں میں میلاد منایا جاتا ہے، بہت سارے نقصان ضرور ہیں گوگل کے انٹرنیٹ کے ہیں، مگر سچ بات یہ ہے کہ ساڑھا کم آسان کر دیا انٹرنیٹ نے۔ اب تو چھوٹے چھوٹے بچے سرچ کرتے ہیں نا، اب آپ ذرا سرچ کریں 2026 میلاد لکھیں اور دیکھیں دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں میرے نبی علیہ السلام کا چرچا بلند نہیں ہو رہا، جہاں میلاد نہیں منایا جا رہا۔ دنیا کے تقریباً اسلامی ملکوں میں چھٹی 12 ربیع الاول کو ہے، دنیا بھر کے کونے کونے میں حضور کی شان بلند ہو رہی ہے، چراغاں ہو رہا ہے، جلوس میلاد نکل رہے ہیں، محفل میلاد مقدر ہو رہی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ سرکار کے عاشق دنیا بھر میں میلاد مناتے ہیں۔ ہاں کچھ تکلیف ضرور ہوتی ہے، جب حضور پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی شیطان کو تکلیف ہوئی، آج بھی کچھ لوگوں کو پرابلم ہے، اور یہی بات مفتی صاحب لکھتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کی خوشی نہ منائیں جس کے سبب میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں، یہ کائنات جس کے لیے سجائی گئی۔ ہاں لوگ کہتے ہیں اسے عید کیوں کہتے ہیں، یہ تو سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو دنیا ہی نہ بنتی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی ہے، بڑی مشہور روایت ہے، ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی نا تو عرش پر دیکھا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا اے مالک یہ محمد علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت آدم تو ابھی دنیا میں تشریف لائے تھے،
مگر حضور کا نام دیکھا، اے اللہ یہ محمد کون ہے؟ تو فرمایا اے اللہ یہ کون ہے جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے؟ تو فرمایا یہ آدم یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، لولاہ لما خلقتک، یعنی اے آدم اگر محمد علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا، یعنی اگر حضرت آدم نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ یہ ساری کائنات بنی ہے، یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور یہی بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، واللہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے بڑی۔ صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی تخلیق کائنات ہیں، ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن۔ ہاں یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث قدسی کی طرف اشارہ کیا، لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، یہ کائنات کی رعنائیاں یہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہیں، تو ہم ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ بنائیں۔ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا وصف سنیں گے، ویسے تو نبی پاک کو رب نے ایسا با کمال بنایا، ایسا بنایا کہ بہت سارے لوگوں نے قلم اٹھائے، حضور کی شان بیان کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں دنیا میں بہت کمال کی پرسنالٹیز گزری ہیں، ان کی بایوگرافی بھی لکھی گئی ہے۔ آپ کو کسی بھی پرسنالٹی کے بارے میں جاننا ہے تو اس کی پرسنالٹی کی بایوگرافی، سیرت کی کوئی کتاب مل جائے گی، لائف آف فلاں فلاں، ایک بک مل جائے گی، 2 مل جائیں گی، میکسیمم 3 مل جائیں گی۔ بات پوری ہو گئی نا کہ بھائی ان کی بات 2-3 کتابیں پڑھ لیں، ان کے بارے میں سب پتہ چل جائے گا۔ مگر میرے آقا کی شان دیکھیں، 1450 سال ہو گئے ہیں، بات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے جا رہے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ بات پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے کہ شاعر لکھتے ہیں زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ تو حضور کی شان ایسی ہے کہ بات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک بڑا پیارا شعر ہے، بلکہ اس کلام میں بڑی خوبصورت ایک ادا ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہم کسی چیز پہ سرچ کریں اور بڑی ڈیپ سرچ ہو نا تو بہت دیر لگتی ہے، کوئی بہت ہیوی سرچ کر لے تو بہت دیر لگتی ہے، چیز آ نہیں رہی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ایک کلام ہے جو سرچنگ موڈ ہے، پورا کلام ہی سرچنگ موڈ کے اندر ہے۔ ایسا لگتا ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور سوچنے لگے کہ نبی پاک کو کیا کہوں، ان کے لیے کون سے الفاظ استعمال کروں، ان کی شان ان کے سامنے ہے، قرآن سامنے ہے، حدیثیں سامنے ہیں، قلم اٹھا کے لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ آپ دیکھیں اپنے آپ سے سوال کرنے کہنا کیا ہے، سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اب ذرا اس شعر کی خوبصورتی سمجھیے گا، عیب تناہی کس کو کہتے ہیں، سنا کئی بار ہوگا، آج سمجھ لیں گے تو اور مزہ آ جائے گا۔ تناہی کہتے ہیں اینڈنگ کو، اینڈ ہونا ہے۔ اب آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو کاغذ اور قلم دوں اور کہوں دنیا میں جس پرسنالٹی سے آپ کو بہت پیار ہے، بڑی آپ عزت کرتے ہیں، ذرا اس کی شان لکھیں، اس کے کمال لکھیں، تو آپ لکھیں گے بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے، بڑا نرم ہے، بڑا سافٹ ہے، بڑا حوصلہ بڑھاتا ہے، مدد کرتا ہے۔ 5 10 15 20 50 لکھ کر آپ قلم بھی دے دیں گے، کاغذ بھی واپس دے دیں گے، میں پوچھوں گا دیٹس اٹ، آپ کہیں گے بات پوری ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بات جو پوری ہو جانا نا یہ بھی ایک عیب ہے،
میرے آقا وہ ہیں جن کی شان بیان کرو بات پوری نہیں ہوتی ہے، اینڈ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رب نے بنایا ہی ایسا ہے۔ آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اب پزل ہو گئے، لفظ نہیں مل رہے، اب خاموش کیا کہہ کے ہو رہے ہیں۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ ہاں حضور ایک بات سمجھ آ رہی ہے، اور کوئی لفظ تو نہیں مل رہا، اور کوئی فریز نہیں مل رہا جس سے میں آپ کی شان بیان کر سکوں، ایک لائن سمجھ آ رہی ہے، میں بات اسی پہ ختم کر دیتا ہوں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضور یہ بات ہے کہ آپ رب کے تو بندے ہیں، باقی ساری مخلوق کے آپ آقا ہیں۔ اللہ اکبر، بادس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ تو نبی پاک کو رب نے بنایا ہی ایسا۔ اللہ اکبر، حسن و جمال پر بات کریں، معجزات پر بات کریں، سخاوت پر بات کریں یا حسن اخلاق پر بات کریں، نبی پاک کے کس کس وصف پر بات کریں، مگر آج ایک بڑا کمال کا وصف، سبحان اللہ، ایک وصف ہے مسیحائی، ٹھیک ہے۔ اچھا مسیحا جو ہے نا، ایکچولی یہ بڑا مشہور لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا، کیونکہ آپ مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ آپ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ مادرزاد اندھوں پر آنکھوں پر دم کرتے، ان کی آنکھیں آ جاتی تھی، کوڑ کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کو شفا مل جاتی تھی۔ اللہ اکبر، اس لیے آپ کو حضرت عیسیٰ مسیح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اللہ کی طرف سے یہ آپ کو عطا کیا گیا کہ آپ شفا دیتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ مگر سبحان اللہ، میرے آقا بھی شان مسیحائی نبی پاک کی کیسی ہے، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے مسیحا کا مطلب ہے چھو کر شفا بخشنے والا، مردے کو زندہ کرنے والا، زندگی بخشنے والا، مشکلات ٹالنے والا۔ یہ وصف بطور خاص حضرت عیسیٰ کے لیے بیان ہوا، مگر میرے آقا علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ کے بھی آقا ہیں نا، ہیں سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ پاک نے مسیحائی میں ایسا کمال بخشا کہ یہ کمال اور کسی کو عطا نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں، تم سے اس بیمار کو صحت ملے۔ سارے ڈاکٹر کسی کو جواب دے دیں اور کوئی ڈاکٹر علاج کر دے تو ہم کہتے ہیں یار سب نے جواب دے دیا، اس کے ہاتھ سے ہو گیا یہ کام۔ میرے آقا کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ مسیحا ہے نا۔ سنو، میرے رضا کہتے ہیں، بلکہ مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں، تم سے اس بیمار کو صحت ملے جس کو دے دیں حضرت عیسیٰ جواب۔ یعنی حضرت عیسیٰ سے بھی اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو یا رسول اللہ وہ آپ کے قدموں میں آ کر حل ہوتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، دو واقعات پیش کروں گا، شان مسیحائی دیکھیں، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسا کمال عطا فرمایا۔ ابھی نعت میں شعر سنا ہے نا، پھر اس شعر کو دوبارہ میں سنوں گا نعت خواں سے، مگر پہلے واقعہ سن لو۔ شعر کون سا تھا؟ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا۔ آزار کہتے ہیں حضور اس کی کیا ویلیو ہے، ہمارے دل میں کون سی جناب کوئی اس کی ویلیو ہے؟ حضور آپ تو وہ ہیں جو چلتے پھرتے مردے زندہ کر دیتے ہیں، ادھر بھی نگاہ کریں دل کو بھی زندہ فرما دیں۔ تو اب شعر سنتے ہیں، مگر پہلے دو واقعات سنیں۔ اعلیٰ حضرت کی نظر کیسی حدیثوں پر تھی۔ معاملہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا حضور میں ایمان جب قبول کروں گا، میں جب میری بیٹی بھی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کو زندہ کر دیں، اس کے بعد میں جو ہے نا ایمان قبول کروں گا۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا بتاؤ بیٹی کی قبر کہاں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور آواز لگائی، یا فلانا یا فلانتا، اے فلان لڑکی۔ اتنا سننے کی دیر تھی، وہ چھوٹی بچی تھی، نابالغ بچی تھی، وہ اپنی قبر میں اٹھ کھڑی ہوئی، کہتی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ علیہ السلام، میں حاضر ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں دوبارہ لوٹ کر دنیا میں آنا چاہتی ہو؟ شان مصطفیٰ دیکھیں، بچی فوت ہو گئی ہے، حضور نے زندہ کر دیا ہے، باپ موجود ہے لاڈ اٹھانے والا، اپنے بیٹی کے سامنے کتنا پیار اس نے کیا ہوگا، والد سامنے موجود ہے، بیٹی تنگ قبر سے نکل کر اب دنیا کی رانائیوں میں واپس آ گئی ہے، مگر کہتے یا رسول اللہ خدا کی قسم میں واپس نہیں آنا چاہتی۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں اے بچی، کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا کہتی؟ یا رسول اللہ انی وجدت اللہ خیر لی من ابویہ، یا رسول اللہ میں نے اللہ پاک کو اپنے والدین سے بڑھ کر مہربان پایا ہے۔ ہاں کسی کے مرنے پر بڑے غمزدہ ہو جاتے ہیں ہم، بچھڑنے پہ بڑے غمزدہ ہو جاتے ہیں، بتاؤ نا وہ ہم سے بچھڑ کر گیا کس کے پاس ہے؟
وہ گیا کس رحمان کے دربار میں ہے, وہ گیا کس کریم کے دربار میں ہے. کیا وہ کریم کرم نہیں فرمائے گا؟ میں اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہوں, میں اپنی بھائی بہنوں سے بڑی محبت کر رہا ہوں, میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں یہ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں. ارے میری خدمت اور میری مہربانی یا میری جو آپس میں رحم دلی ہے اس کا کوئی اشر اشیر نہیں ہے. جب یہ بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے تو اب کریم کے دربار میں پیش ہوتا ہے, اب رحیم کے دربار میں پیش ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث کا خلاصہ ہے, اللہ کی 100 رحمتیں ہیں, اللہ نے دنیا میں ایک ہی رحمت نازل فرمائی ہے. یہ پوری دنیا میں جو باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں نا, کتنا پیار ہے, جان دے دیتی ہے ماں بچے کے لیے. ماں کی بچے سے محبت, باپ کی اپنے بچوں سے محبت, بھائی کی بہن سے محبت, شوہر کی بیوی سے محبت, بلکہ صرف انسانوں کی محبت نہیں, جانور بھی اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں. آپ دیکھیں شیر ویسے چیڑ پھاڑ کرتا ہوگا مگر اس کے بچے کو کوئی ہاتھ لگائے تو وہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ ساری محبتیں اور یہ سارا جو رحم ہے نا, یہ اللہ نے جو ایک رحمت اتاری ہے نا, یہ اس کی وجہ سے ہے. آقا فرماتے 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں اور اللہ قیامت کے دن یہ 100 رحمتیں پوری فرما دے گا. اب سوچئے اس کریم کے دربار میں جو پہنچے گا وہاں رحمتوں کا عالم کیا ہوگا, اور قیامت کے دن جب وہ کریم نبی پاک کی شفاعت کے ذریعے ہم پر رحمت فرمائے گا تو اس رحمت کا عالم کیا ہوگا. تو وہ لڑکی کہتی حضور مجھے واپس نہیں آنا ہے, میں نے رب کریم کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کیجئے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح مردوں کو زندہ فرمایا کرتے. ایک بار نبی پاک ایک صحابی کے گھر گئے, صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, غزوہ خندق کا موقع ہے. غزوہ خندق ویسے بھی اسلامک ہسٹری کا بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے, اس کو پڑھا کریں. نبی پاک کی سیرت کو اس مہینے میں سٹارٹ کریں, خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں. انفارچونیٹلی دنیا بھر کے لوگوں کی باتیں ہمیں پتہ ہیں, نہیں معلوم تو اپنے حضور کی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم. آج کل پتہ نہیں دنیا میں جنگ ہو رہی ہے, کوئی میزائلوں کے بارے میں جان رہا ہے, تو کوئی جناب پیٹرول کی قیمت چیک کر رہا ہے, کوئی روز ڈالر چیک کرتا ہے, کوئی روز گولڈ چیک کرتا ہے. لینا کچھ نہیں ہے اور جناب روز اس پہ لگے ہوئے ہیں. او بھائی پیارے آقا کی سیرت پڑھے نا, جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں, جو ہمارے آقا ہیں, ان کی مکی زندگی کیسی تھی, ان کی مدنی زندگی کیسی تھی, ان کی زندگی میں واقعات کیسے کیسے ہوئے. واٹ اے بیوٹیفل لیسنز فرام دا لائف آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. بٹ افسوس یہ کہ اس کو پڑھتے نہیں. اب دیکھیں غزوہ خندق. اب یہ غزوہ خندق کیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو سجیشن دیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام, وہ فارس سے آئے تھے, ایران سے آئے تھے, تو کہا حضور ہمارے یہاں پر جو جنگیں ہوتی ہیں نا, اس میں ہم بیچ میں ٹرنچ, ہم بیچ میں خندق کھود دیتے ہیں, اس میں آگ لگا دیتے ہیں, تو دشمن ہماری طرف نہیں آ سکتا. نبی پاک علیہ السلام کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا, تو آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا. اچھا ایسا تو تھا نہیں کہ ہمارے یہاں گھر بن رہا ہے تو کسی بلڈر کو فون کیا, بھائی آ جاؤ ذرا بلڈر گھر بنا دو. کوئی نہیں تھا, صحابہ کرام ہی تھے, تو سب نے کدالیں اٹھائیں, سب نے خود ہی خندق کھودنا شروع کر دی. اچھا یہ وہ وقت تھا کہ کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا. جب بندہ بھوکا ہو تو پیسی مزدوری نہیں ہوتی ہے. ایک صحابی جو ہے وہ خندق کھودتے کھودتے حضور کے پاس آئے, کہتے حضور بہت بھوک لگ رہی ہے. کرتا اٹھایا تو پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے. صحابہ کا یہ عالم, مگر حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں. میرے آقا نے اپنا کرتا اٹھایا تو حضور کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اس طرح اپنے غلاموں کے ساتھ حضور اٹیچ تھے. اور یہ وقت دیکھا صحابہ نے, یہ وقت دیکھا حضور نے. کون سا دن گزرا جب میں اور آپ بھوکا سوئے ہیں, پیٹ پہ پتھر کب باندھا ہم نے, کئی دن کے فاقے ہوتے تھے. مگر کمال یہ ہے کہ زبان پر شکوہ نہیں ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں, یا رسول اللہ ہم تو اپنی جانیں دین متین کے لیے قربان کر رہے ہیں, ہمیں رب کھانا نہیں دے رہا. وہ راضی تھے, انہیں معلوم تھا یہ امتحان ہے. اور آج ہمارے ساتھ کوئی مشکل آ جائے تو زبان پر شکوے ہیں, شکایتیں ہیں کہ یار میرے پاس تو کاروبار ہی نہیں ہے, میرا فلاں جگہ نقصان ہو گیا. اچھا پھر عجیب سی بات یہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ یہ مشکل آئی ہے. یار یہ جملہ منہ سے نکلتا کیسے ہے؟ اسی بندے سے سوال میں پوچھ لوں نا, بھائی 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو نمازیں نہیں پڑھ رہے, کہہ رہے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا. بھائی جھوٹ بولتے ہیں, ہاں جھوٹ تو کبھی کبھی نکل جاتا ہے, فلمیں ڈرامے ہیں وہ بھی چل رہا ہے, سارے غلط کام بھی چل رہے ہیں, اور پتہ نہیں کون سا گناہ. بھائی یہ کہہ نہیں سکتا میں اور آپ, تو ہم تو ہے ہی گناہ گار. لیکن اگر آزمائش آئے تو یاد کرے نا کہ صحابہ کرام اور نبی پاک نے کیسا وقت گزارا. اور پھر اسی عالم میں حضرت جابر کو پتہ چل گیا, کہا تو حضور بہت بھوک میں ہیں, صحابہ کو بھوک لگی ہوئی ہے. تو اپنی زوجہ سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کہا ایک بکری ہے. ایک بکری میں کتنے لوگ کھا لیتے ہیں؟ تو حضرت جابر نے جا کر نبی پاک سے کہا حضور گھر میں ایک بکری ہے, ہم ذبح کر کے تیاری کر رہے ہیں, آپ کچھ صحابہ کرام کو لے آئیں.
اب ایک بکری میں کچھ صحابہ کرام کی دعوت بنتی تھی، مگر سبحان اللہ میرے آقا نے اعلان فرمایا چلو، صحابہ کرام کو کہا چلو سب لوگ چلو، حضرت جابر کے گھر پہ دعوت ہے. اور بہت بڑا لشکر لے کر، ایک روایت کے مطابق 1000 یا کئی سو صحابہ لے کر نبی پاک حضرت جابر کے گھر پہنچ گئے. اچھا یہ پورا الگ واقعہ ہے کہ کس طرح حضرت جابر کی وہ بکری کے جو گوشت بنا اور اس پہ نبی پاک نے دم کیا، دعا کی، اور 10 کر کے صحابہ آتے گئے کھاتے گئے. مگر وہاں ایک اور سائملٹینسلی ایک اور سٹوری چل رہی تھی. ہوا یہ کہ جب ان کی والدہ نے بکری ذبح کی، بچے بھی تھے، بکری ذبح کی اور گوشت وغیرہ بنایا، تو بچوں نے یہ آئٹم دیکھا تو انہوں نے سمجھا ہم بھی پریکٹیکل کرتے ہیں، اور دونوں بچوں میں سے ایک بچے نے اپنے بھائی کو ذبح کر دیا اور دوسرا بچہ چھت سے گر گیا. دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا. اب اس گھرانے کی قربانی دیکھیں کہ حضور کی بھوک دیکھ کر، حضور اور صحابہ کرام کے اس پوزیشن کو دیکھ کر گھر میں دعوت تو کی، مگر ڈیورنگ دیٹ دعوت ابھی پریپریشن چل رہی ہے اور گھر میں 2 میتیں ہیں اور بچے. ماں کی کیفیت کیا ہوگی، والد کی کیفیت کیا ہوگی. مگر صبر دیکھیں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں. کہتے ہیں ابھی اس بچوں پہ چادر ڈال دو، حضور گھر آنے والے ہیں، ان کی دعوت ہو جائے، اس کے بعد پھر معاملات دیکھیں گے، پھر تدفین کریں گے. اللہ اکبر. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جانے رحمت گھر پر آئیں اور گھر والے غمزدہ رہ جائیں. حضور علیہ السلام تشریف لائے، دعوت کا سما ہے. حضور کہتے ہیں جابر بچے کہاں ہیں؟ اے جابر بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ جب دیکھا تو حضرت جابر کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. کہ حضور ایسا ایسا واقعہ ہو گیا ہے، بچے تو دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بچوں کو جلد لے آؤ. اب کیا کرتے حضرت جابر؟ بچوں کی ان لاشوں کو اٹھا کر نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی. اب یہاں 3 معجزات کا ظہور ہوا. ایک واقعے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 معجزات کا ظہور ہوا. نبی پاک نے دعا فرمائی، حضرت جابر کے بچے زندہ ہو گئے. اللہ اکبر. وہ کھانا جو چند لوگوں کے لیے تھا وہ سینکڑوں صحابہ کرام کو پورا ہوا. حضرت جابر کہتے ہیں بعد میں بچ بھی گیا، پڑوسیوں میں بھی تقسیم کیا. تیسرا معجزہ کیا ہوا سنو. جو بکری ذبح ہوئی تھی نا، جس کو سب نے مل کر کھا لیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری پر بھی سبحان اللہ دعا فرمائی، اس کی ہڈیوں کو جمع کیا، حکم فرمایا، وہ بکری بھی جو ہے وہ کھڑی ہو کر زندہ ہو گئی. پھر کیوں نہ کہیں کہ حضور آپ تو چلتے پھرتے اشارہ فرما کر جانے مسیحائی ایسی کرتے ہیں کہ مردے زندہ کر دیتے ہیں. یا رسول اللہ یہ دل بھی مردہ ہو گیا ہے. آج بڑی رات ہے، آج رحمت کی رات ہے. یا رسول اللہ آپ کی ولادت کی رات ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ایسی نگاہ فرمائیے کہ یہ مردہ دل بھی زندہ ہو جائے. میرے رضا کہتے ہیں نا کہ ایک دل ہمارا کیا ہے، ایک دل ہمارا کیا آقا آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلو چلے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. تم نے تو چلو چلے پھرتے مردے جلا دیے. اور مبارک شعر میں اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا سے بڑی پیاری التجا کی ہے. اعلیٰ حضرت سے ایسی پیار نہیں ہے، سچ بتاؤں اعلیٰ حضرت کو پڑھا کریں، وہ سکھاتے ہیں حضور سے عرض کیسے کرنا ہے. دیکھیں اللہ نے نبی پاک کے دل کو کیسا بنایا ہے، پاک صاف اجلا. کئی بار شک صدر ہوا، نبی پاک کے سینے کو کھولا گیا، نور بھرا گیا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دل تو کبھی میلا نہیں ہوتا، آپ کا دل تو بڑا اجیالا ہے، بڑا نورانی ہے. تو حضور کرم کرے نا میرے دل کا بھی میل دھل جائے، میرے دل کا میل بھی صاف ہو جائے. کیا پیاری التجا ہے. تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے دھلے، بے خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا.
کا دل تو اجیالا ہے، ہمارا دل کیسا ہے؟ اے غلاموں یہ چیک کرنا ہے، میرے آقا کا دل نورانی اور امتی کا دل سیاہ، تکبر بھرا ہوا ہوگا، کینہ، حسد، مسلمانوں کے لیے دشمنی، نیگیٹو اپروچ. سوچئے نا، میں اس نبی کا امتی ہوں جو سب کے آقا رحمت للعالمین، تو امتی بھی تو ایسا ہونا کہ اس کا دل بھی صاف ہو. ایک طرف تو ہم تمنا کرتے ہیں میرا سینہ مدینہ بن جائے. سینہ مدینہ کیسے بنے گا؟ پہلے سینے کو صاف تو کرو. کبھی آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا 5 منٹ دیں گھر صاف کر لوں. اچھا مہمان ہو تو زیادہ صفائی کرتے ہیں کہ یار رسپیکٹڈ مہمان آ رہا ہے. حضور کو دل میں بلانا بھی ہے تو دل صاف نہیں کرنا ہے. ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں یار دعا کرتے ہیں تو رکت نہیں ملتی، تلاوت کرتا ہوں تو سرور نہیں ملتا، نمازیں پڑھتا ہوں تو وہ نورانیت نہیں ملتی. پرابلم بتاتا ہوں، اصل پرابلم کیا ہے؟ دل صاف نہیں ہے. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم درود بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، وہ رونق ہی نہیں ہو رہی. مجھے بتائیں نا، ایک برتن میں کچرا ڈال دیں، گند ڈال دیں، پھر میٹھا دودھ ڈال دیں، کیا ہوگا؟ دودھ پئیں گے آپ؟ آپ کہیں گے یار برتن تو صاف کرتے بھائی، پورا دودھ ہی خراب کر دیا. ساڈا مسئلہ یہی ہے، دل صاف نہیں ہے اور ہم اس میں دودھ ڈالی جا رہے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ درود بھی پڑھ رہے ہیں. پہلے اندر تو صاف کرو یار. دشمنیاں پال کر، تکبر رکھ کے، حسد رکھ کے کیسے نور ملے گا؟ ایک بار صاف کر کے دیکھیں، کلین کر کے دیکھیں. اور آج رات ہے کلین کرنے والے، یقین کریں. آج نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ اللہ سے خوب دعا مانگیں کہ اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، تکبر سے پاک کر دے، دشمنیوں سے پاک کر دے، مسلمانوں کی نفرتوں سے پاک کر دے. یہ دل پاک ہو گیا نا، پھر دیکھو ہر سجدہ نور دے گا، ہر تلاوت آپ کو سرور دے گی. آپ نعت خوانی میں بیٹھیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. آپ دعا کریں گے، آپ کو بہت لطف آئے گا، کیونکہ پھر نور ملنا شروع ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا نا. اللہ کرے دل ایسا ہو جائے کہ رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. ہے میرے پیارے اسلام بھائی، نبی پاک نے اور صحابہ نے آپ کو پتہ ہے کیسے دور میں کام کیا ہے. آپ دیکھیں نارمل یہ شیشہ ہے، آپ کے گھر میں بھی شیشہ ہو، اس پہ آپ 2-4 مہینے ٹریول پہ چلے جائیں، اس پہ گرد پڑ جائے، آپ صاف کریں وہ صاف ہو جائے گا. لیکن اگر شیشے پہ زنگ لگ جائے نا، اس کے پیچھے بھی جو اس کا مٹیریل ہے وہ نکل جائے، پھر آپ کتنا بھی صاف کریں وہ صاف نہیں ہوگا. ہاں نبی پاک کے دور میں جو لوگ تھے نا، وہ اندھا شیشہ تھا. گرد صاف کرنا آسان ہے، اللہ اکبر. یہی بات اعلیٰ حضرت نے لکھی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا سمجھیے گا. سب چمک والے پہلے جو نبی آئے نا، وہ جس قوم پر آئے وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ نبیوں کی اولاد تھے. بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. بنی اسرائیل تو نبیوں کی اولاد تھے، نبیوں پر ایمان رکھتے تھے، اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے. حضرت یوشع بنی اسرائیل کے نبی، حضرت داؤد بنی اسرائیل کے نبی، حضرت سلیمان بنی اسرائیل کے نبی، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت اسرائیل، یہ سب بنی اسرائیل کے نبی اور یہ نبیوں کی اولاد تھے. حضور کو عرب کی طرف بھیجا گیا. 4000 سال سے کوئی نبی عرب میں نہیں آیا تھا. حضرت اسماعیل کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا. یہ تو شرک کے اس قدر غرق ہو چکے تھے کہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے تھے. اللہ اکبر. یہ تو بچیوں کے پیدا ہونے پر ابھی ہم سوچتے ہیں کہ جانور اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، مگر یہ قوم تھی بچیاں پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دیتے تھے. ایک ایک بات پر صدیوں لڑائی ہوتی تھی. والد کے انتقال کے بعد ماں کو اپنا مال سمجھتے، بیٹا ماں کو بیوی بنا لیتا. اس قدر جہالت، اندھے شیشے تھے. وہ تو نبیوں کی اولاد تھے نا. پہلے نبی آئے، تھوڑی سی گرد اٹھائی، وہ قوم چلنے لگ گئی. مگر آقا وہ ہیں جو غرق ہونے والی قوم، ظلمت کے اندھیرے میں غرق قوم کو امت کا امام بنا دیا. ایسی تربیت فرمائی کہ دنیا بھر کے لیے رہنما بنایا. یہ شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اتنے ڈیفیکلٹ حالات میں ایسی ڈیفیکلٹ قوم کو نبی پاک نے کھڑا کیا اور ساری امت کے لیے رول ماڈل بنا دیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ جس میں ہم سب نے آج ایک لیسن لے کر جانا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا کہ حضور قرآن کریم کی کون سی آیت آپ پر بہت شدت والی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ایک وقت تھا، میں منا میں تھا
اور عرب کے مشرکین جمع تھے. جبریل امین آئے ایک آیت لے کر اور آپ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، اس کی تبلیغ فرما دیں. یعنی اب اعلان کرنے کا حکم دیا گیا. پہلے تو چھپ چھپ کر عبادت ہو رہی تھی تو حضور کو کہا گیا کہ اب اعلان کریں، اب تبلیغ کریں. نبی پاک فرماتے اللہ کا حکم آ گیا تھا. میرے آقا فرماتے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے لوگوں کو کہا اے لوگو میں تمہاری طرف اللہ پاک کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ. اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. کتنا پیارا اعلان تھا، جنت کا اعلان تھا، اللہ کی طرف بلانے کا اعلان تھا. اور اعلان کس کی زبانی تھا؟ مگر ہوا کیا؟ آقا فرماتے یہ سننا تھا. کیا بچے، کیا جوان، کیا خواتین سب مجھ پر جھپٹ پڑے. کسی نے مجھ پر بٹی ڈالی، کوئی پتھر مارنا شروع ہو گیا. اسی دوران کسی نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی ہیں تو ان کے خلاف ایسی ہی بد دعا کر دیں، ایسی ہلاکت کی دعا کریں جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام پر کوئی مٹی ڈال رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، مگر حضور کی زبان پر دعا کیا جاری ہے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ پاک میری قوم کو ہدایت عطا فرما، بے شک یہ جانتے نہیں ہیں. پتھر کھا کر بھی دعائیں ہیں. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اچھا یہ نعت تو ہم نے کئی بار سنی ہے، کبھی عمل بھی کیا؟ ہمیں کوئی گالی دے، کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے گالی سن کر دعا دی ہو؟ ہمیں کوئی گالی دے ہم تو بتائیں گے مجھے اور کتنی گالیاں یاد ہیں، میں بتاؤں گا میں کون ہوں، اور اندر سے بندہ ہی دوسرا نکل آتا ہے. ایک طرف نعت پڑھ رہے ہیں، حضور کی شان سن رہے ہیں، اپنے اندر بھی تو ٹالرنس لائیں نا، اپنے اندر بھی تو پیشنس لائیں. اگر کوئی آپ کے سامنے بدتمیز آ گیا تو آپ بھی بدتمیز بن جائیں گے، کوئی آپ کے سامنے بدمعاش آ گیا تو آپ بھی بدمعاش بن جائیں گے. نہیں، میرے حضور کی شان کریمی تو دیکھیں کہ پتھر برسانے والوں کو، اللہ اور رسول کو برا بھلا کہنے والوں کو حضور فرمانے ان کو معلوم نہیں ہے میں کون ہوں. یہ بعد میں ہدایت لے آئیں گی، ان کی قوم ہدایت لے آئے گی. مگر ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی حضور کی چادر سے، حضور کو چادر سے پھندا دیا جا رہا ہے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو مارا جا رہا ہے، مگر یہ سب مل کر اسلام کی بات کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. Now what is our responsibility? We should take some responsibility tonight. آج کوئی تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے نا. گھر بیٹھے مسلمان، ماں باپ مسلمان، میں بھی مسلمان ہیں، کوئی سٹرگل نہیں، کوئی مشکل نہیں، نماز پڑھنے پر کوئی نہیں مار رہا، قرآن پڑھنے پر کوئی نہیں مار رہا، آج ساری رات ہم اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی ہمیں تنگ کرنے والا نہیں. کتنا ایزی ایکسیس ہے اسلام ہمارے لیے. مگر وہ دور تو یاد کریں نا کہ قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے. تو پھر میری اور آپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا. اور وہ ذمہ داری یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم نبیوں کی سنت ادا کریں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی تشریف لائے، سب کی آمد کا اصل مقصد نیکی کی دعوت عام کرنا تھا. آج جشن آمد رسول منا رہے ہیں نا، جشن آمد رسول بھی منانا چاہیے، جشن مقصد آمد رسول بھی منانا ہے. آئے کیوں ہے نبی پاک؟ اسلام کی دعوت دینے، اللہ کی طرف بلانے. تو کیا میں اور آپ یہ کام نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک، کسی نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا ہو از دا بیسٹ، بہترین بندہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک سے ڈرنے والا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا، برائیوں سے روکنے والا. یہ تین باتیں یاد کر لینا. رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں اور اچھی باتیں کریں، نیکی کی دعوت دیں. آپ میں سے کون کون یہ چاہتا ہے وہ اللہ کا، سبحان اللہ کا خلیفہ بن جائے، اس کے رسول کا خلیفہ بن جائے، اس کی کتاب کا خلیفہ بنے؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں جو اچھی باتوں کا حکم دے اور برائی سے روکے وہ اللہ پاک کا بھی خلیفہ ہے، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی، اور اس کی کتاب یعنی قرآن کریم کا بھی خلیفہ ہے. مگر آج کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ جناب کوئی وقت نکال کر میں بھی کوئی دین کی خدمت کروں، میں بھی کسی کے پاس جا کر اللہ رسول کی بات کروں. بات کوئی کرتا تو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے، اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
روایت میں آتا ہے اگر مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی, نیکی کی دعوت چھوڑ دی, تو ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ آپ کے سامنے ہے, میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ ہماری جو کیفیت ہے, ہم کتنے پریشان چل رہے ہوتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ نیکی کی دعوت چھوڑنے کی وجہ سے, تبلیغ دین کا کام چھوڑنے کی وجہ سے ہم پر یہ ساری باتیں مسلط ہو رہی ہیں. تو آئیے آج وفاداری بھی اسی کا نام ہے, جس سے محبت ہے, جس سے پیار ہے, جس کا میلاد منانے جمع ہوئے ہیں, ان کی ان تکلیفوں کو تو یاد کریں نا, صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو تو یاد کریں. ہم گھر میں پنکھے چل رہے ہوتے ہیں, اے سی چل رہے ہوتے ہیں, پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. حضور فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم میلاد بھی منائیں اور نماز بھی نہ پڑھیں ہیں؟ مجھے بتائیں نا, ابھی تھوڑی دیر بعد رحمت, بلکہ ابھی بھی رحمت برس رہی ہوگی, لیکن اتنے سارے میلاد منائے. یہاں ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں, کسی نے 25 میلاد منائے ہوں گے, کوئی 30 سال سے میلاد منا رہا ہے, کوئی 50 سال ہو گئے میلاد کے اجتماع میں آ رہا ہے. میلاد کے اجتماع میں آنا بڑی سعادت ہے, مگر اس رحمت کی بارش کے برسنے کے بعد آپ کے اندر فرق کیا آیا؟ میلاد بھی منا رہا ہے اور بے نمازی بھی ہے, میلاد بھی منا رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, میلاد بھی منا رہا ہے, بے ایمانی بھی کر رہا ہے, میلاد بھی منا رہا ہے, حرام کام بھی کر رہا ہے. تو پھر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یاد رکھیے گا, اس میں میلاد پر برسنے والی رحمت کا قصور نہیں, بارش قصوروار نہیں ہوتی, زمین قصوروار ہوتی ہے. مثال کے طور پہ زمین نرم ہو, بارش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پھول کھلتے ہیں, سبزہ اگتا ہے. اور ایک جگہ کچرا پڑا ہوا ہو, وہاں بارش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کیچڑ ہو جاتا ہے. تو بارش کا کیا قصور ہے؟ آپ نے زمین ایسی رکھی تھی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. تو اب اگر میرے دل کی زمین ہی نرم نہیں ہے تو پھر میلاد سے میں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ آئیے اس بار اس میلاد مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بناتے ہیں. مجھے آپ میں سے کسی کو بتانے کی حاجت نہیں ہے کہ ہم میں سے کون کون کیا غلط کر رہا ہے. مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. جو جھوٹ بول رہا ہے اس کو پتا ہے, جو دھوکہ دے رہا ہے اس کو پتا ہے, جو حرام کما رہا ہے اس کو پتا ہے, جو شراب پی رہا ہے اس کو پتا ہے, جو بے حیائی کے کام کر رہا ہے اس کو معلوم ہے. Everybody knows very well. چھوٹ نہیں پا رہا, ہمت نہیں کر پا رہا, توبہ نہیں کر پا رہا. کب تک سوچو گے یار؟ کیا معلوم یہ زندگی کا آخری میلاد ہو. پچھلے سال کئی لوگ ہمارے ساتھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے, اس سال نہیں ہے. اگلے سال پھر میلاد منایا جائے گا, یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. کیا معلوم میں نہ ہوں. تو آج اتنی پیاری رات ہے, قبولیت کی رات ہے. The beautiful night for the beautiful decisions, important night for important decisions. مت سوچو کیا ہوگا. شیطان کان میں کہتا ہے یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں, حرام کھانا چھوڑ دوں گا, حرام کمائی چھوڑ دوں گا, یہ غلط دوستیاں چھوڑ دوں گا, یہ شراب کی محفل چھوڑ دوں گا, یہ جوا چھوڑ دوں گا, یہ بے حیائی چھوڑ دوں گا تو مزہ نہیں رہے گا. نہیں, اللہ کی قسم آپ حرام چھوڑ کر اللہ کی طرف آئیں, اس کی رحمت کئی قدم بڑھ کر آپ کی طرف آئے گی. دل میں سکون نازل ہوگا, رزق میں برکت نازل ہو جائے گی, چہرے پہ نور آ جائے گا, آپ کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پلیز آج سے بدل کے جانا ہے. آج نبی پاک سے کچھ وعدے کرنے ہیں. حضور سے وفاداری بھی یہی ہے کہ نبی پاک کے دین کی خدمت کریں. آج میں نے نیکی کی دعوت کے فضائل بیان کیے. دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ کیا آپ سے ووٹ مانگتی ہے؟ دعوت اسلامی کا کیا مقصد ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ رسول کی بات کی جائے, نیکی کی دعوت دی جائے, مسلمانوں کو گناہوں سے بچایا جائے, سب کی قبر و آخرت بہتر کی جائے. تو پارٹ بنے نا دعوت اسلامی کا. اب ڈی ایچ اے میں ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے, ڈی ایچ اے میں دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے, آپ کے اطراف میں جو کام کر رہی ہے, آپ میں سے کئی ایسے جو کیپ ان ٹچ ہے, اجتماع میں بلاؤ تو آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ ملا کے واپس چلے جاتے ہیں. آپ صرف آنے والے نہ بنیں, بی اے اونر آف دعوت اسلامی, بی اے پارٹ آف دعوت اسلامی. ہم سب کو مل کر یہ کام کرنا ہے. یہ کام آپ پر بھی ضروری ہے, صرف دعوت اسلامی کے چند لوگوں پر نہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ سب کے لیے ضروری ہے. تو آئیے نا ہم بھی اپنے حصے کا چراغ جلاتے ہیں, مل کر یہ کام کرتے ہیں. گناہوں کا ایسا سیلاب آیا ہوا ہے کہ اگر ہم سب مل کر کام نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں بہہ جائیں گی اس کے اندر. بلکہ اس وقت جو نوجوانوں کا حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جو اسکول میں, کالجز میں اور باقی جگہوں پر جو نوجوانوں کا حال ہے, ہم سب کو اس پر مل کر کام کرنا ہوگا. نبی پاک کی عشق کی شمع دلوں میں روشن کرنی ہوگی. آئیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں, قافلوں میں سفر کریں, ذمہ داران کے ساتھ بیٹھیں اور کہیں کہ میرے پاس بھی ٹائم ہے, مجھے بھی کوئی کام دو, میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے کوئی کسی فیلڈ کا ماہر ہوگا, کوئی کسی فیلڈ کا ماہر ہوگا. دعوت اسلامی کے 100 سے زیادہ شعبہ جات ہیں. آپ جس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ہم اسی فیلڈ کا کام آپ کو دیں گے اور مل کر انشاءاللہ یہ کام کریں گے. رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قبول کر لے, ہم سے کام لے لے اور ہم سے راضی ہو جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے,
کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ دعوت اسلامی کس طرح پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، اس کی یہ مختصر پریزنٹیشن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ محفل جاری رہے گی، اور سبحان اللہ پھر صبح صادق تک یہ معاملہ رہے گا۔ آئیے 5-6 منٹ کی ویڈیو پریزنٹیشن دیکھتے ہیں۔ انٹروڈکشن آف دعوت اسلامی 2026، دعوت اسلامی کا تعارف 2026۔ آج مجھے آپ سے کچھ منٹس لینے ہیں، جی ہاں کچھ منٹس دیجئے گا، غور سے دعوت اسلامی کا انٹروڈکشن